مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جامعہ ریاض العلوم انواع حضرت مولانا نشاط احمد صاحب مظاہری قاسمی دعوت برکاتہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات اور احساسات اور تاثرات ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العظيم. صدر محترم، ناظم مدرسہ، اساتذہ مدرسہ اور مہمانان عزیز طلبہ، یہ جو 17 روزہ مسابقۃ القرآن کریم ناظرہ بالتجوید اور مسابقہ دینیہ، ان بچوں کے لیے ان بچوں کی دینی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے منعقد ہو رہا ہے، اور اتنی جو محنتیں تب و دو اور شہر کے مخیران، اس کے لیے بڑا سرمایہ، اساتذہ کی صلاحیتیں، طلبہ اپنے اوقات اور کھیل کود کے زندگی میں ایک مخصوص محنت کے اندر لگ کر یہ جو پروگرام چل رہا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے پیچھے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تکمیل ہے. یہ کوئی کھیل تماشا، کسی کو اونچا کسی کو نیچا اور اپنی پڑھائی، بالکل ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ آپ جانیں کہ یہ طلبہ، جو بچے ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام جیسے اللہ کے مقربین اور مقربین حصول اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائے ہیں، اور قرآن کریم نے ان کی ان گڑگڑاہٹ کے الفاظ کو اپنے اندر سمو کر امت کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ اولاد کیسی نعمت ہے. میں قرآن خود تم کو بتلاتا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندے بھی اس کے لیے تڑپے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، وہ بھی قرآن کے سینے میں موجود ہے. رب ہب لی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کی طلب میں تڑپنا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. فرشتوں کا ان کی تڑپ
ان کی آواز پر پہنچ کر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ ایک جگہ ہے رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، اللہ نے اپنے انعامات میں ذکر کیا ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ نے اتنی ساری آیات کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے کہ اولاد بھی ایک نعمت ہے اور اولاد کا صالح اور نیک ہونا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ تو یہ اولاد نعمت، ان کا صالح بن جانا بڑی نعمت، اور پھر اس کی اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس، یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس دنیا کے جھمیلوں کے اندر جہاں چاروں طرف کے ماحول بڑے زہریلے، جو انسان کو جیسے کوئی بڑی بیماری لگ جاوے تو اس کی موت ہوتی ہے، ایسے ہی دنیا کا زہریلا ماحول ہمارے ان بچوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے منہ سے نکل کر ان کے ایمان کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ماحول کا بگڑا ہوا ہونا اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو آدمی کو اپنا بگاڑ بتلانے کے لیے پکچر ٹاکیز میں جانا پڑتا تھا، محلے کے گندے علاقوں کے اندر گھومنا پھرنا پڑتا تھا، اور جو ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ جانے کو ناپسند کرتے ہیں بگڑنے کے لیے وہاں جانا پڑتا تھا۔ لیکن ماحول جو زہریلا بنا ہے اور اس کے لیے کہیں باہر نہیں، گھر کے اندر رہ کر بھی، ماں باپ کے سامنے رہ کر بھی، پوری کی پوری نگرانی ہونے کے باوجود بھی بچے کس طریقے سے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، آئے دن اخباروں کی سرخیاں بنی ہوئی ہے کہ فلاں غیر کے ساتھ جا کر غیر مذہب کو اختیار کیے ہوئے۔ یہاں تک کا موت، صرف اخلاقیات تک بات نہیں، ایمان سے ہاتھ دھو دینے تک کے بعد اور آخری وقت تک ماں باپ کو بھی پکا نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت محفوظ جگہ پر ہماری نگرانی کے اندر۔ اب ایسے ماحول میں ان بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاص طور پر اس امت اور اس مذہب کے اندر والدین کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری اولاد کی بھی ڈالی ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں نہیں ملے گا۔ دیگر مذاہب میں یہ بات تو ملے گی کہ بیٹے کے اوپر اپنے والدین کی خدمت کا حق، لیکن یہ دوسرے مذہب نہیں ہے کہ والدین کے اوپر اپنے بیٹوں کا کیا حق ہے۔ بہت پالنے کی حد تک تو ہوگا، کھلانے کی حد تک تو ہوگا، شادی بیاہ کر لینے کی حد تک تو ہوگا، لیکن ان بچوں کی اخلاقیات کے سلسلے میں جو پیغام اسلام نے دیا ہے، یہ خصوصیت ہے اسلام کی اور یہ محنت ہے اسی کی۔ آپ جانتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی ہے جو بہت مشہور ہے، اس طریقے کے جلسوں کے اندر ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ والدین سے بچے کے حافظ بن جانے کی بنیاد پر، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے ماحول میں ڈال دینے کی بنیاد پر انہیں تاج پہنایا جائے گا۔ دیکھو، تاج پہنایا جائے گا، یہ مسئلہ بہت آخر کا ہے، یہ انعام اور تحفہ ہے۔ ابتدائی چیز تو جنت کا دخول ہے، جنت کا داخل ہونا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد مراتب ہوتے ہیں، ان مراتب میں سے یہ مرتبہ ہے تاج کا پہنایا جانا۔ جہنم میں کسی کو
نہیں پہنایا جائے. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد بھی ابھی مقام اور مراتب کے اونچا ہونے کے لیے یہ ہمارے بچے جو ہے اس قرآن کریم کی تعلیم کی بنیاد پر والدین کو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اعلیٰ مقام دلانے کے ذریعے بن رہے ہیں. تو جنت یہ تو ایمان اسلام کی بنیاد پر ملنا ہے، لیکن اس کے اندر مقامات کا ملنا اور درجات کا ملنا، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث کے اندر بھی یہی بات ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ ان کو ملے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو اس دنیاوی زندگی کے اندر قرآنی تعلیمات سے آراستہ کیے ہوئے ہوں گے. تو اب یہ دنیا کے اس زہریلے ماحول سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. دنیا زہریلی مقام اس وجہ سے بولی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جہاں بیماریاں اتاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ شفا بھی اتاری ہے، اور بیماریوں کے ازالے کے لیے شفا کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہوا ہے. ما انزل اللہ داء الا ومعه شفاء. اللہ نے جس بیماری کو بھی اتارا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے. حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت میں، کہ اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه ثم انقلوه فإن في جناحيه داء وبالأخرى دواء وإنه ليقدم داء على الدواء. کہ جب مکھی تمہارے مشروب میں گر جاوے تو تم اس کو پانی کے اندر ڈبا دو، اس مشروب کے اندر ڈبا دو اور پھر نکال کر پھینکو، اس لیے کہ اس کے دونوں پر میں سے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں اس کی شفا ہے، اور گرنے کے وقت مکھی اپنی بیماری والے پر کو پہلے ڈبوتی ہے. اس لیے اب تم اس کو پورا ڈبا دو تاکہ دوسرا پر جس کے اندر شفا ہے وہ اس پانی کے اندر داخل ہو کر، اس مشروب میں داخل ہو کر اس کی اس بیماری کا خاتمہ کر دے. یہ جو حدیث ہے ہم کو بتلا رہی ہے کہ بیماریاں ہیں تو اس کے شفا کے لیے طریق اختیار کرو. زہر اس کا علاج تریاق ہے. تو دنیا کا جو زہر ہے جو ہمارے ان بچوں سے اگلی زندگی کے اندر ایمان کو چھین سکتا ہے، ہمارے اپنے لفظ جگر کو جن کو ہم نے اسلامی گھرانے کے اندر پالا پوسا ہے، کہیں بڑا ہو کر وہ اسلام سے دور جا کر غیروں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، غیروں کے لیے زینت اور ہوش کا نشانہ نہ بن جائے. تو اس کا علاج قرآن کریم کی تعلیم ہے. قرآن کریم یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وہ بیماری ہے جو بچوں سے ارتداد کی بیماری کا خاتمہ کرتی ہے. بچوں سے فکری ارتداد کا، عملی ارتداد کا اور کلی طور پر ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اختیار کر لینے والی بیماری سے بچاتی ہے. اس کی فضیلت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم بچوں کے لیے کس طریقے سے پڑھانا ضروری ہے تاکہ اس کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ماں باپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انشق عنہ القبر، جب بندے سے قبر پھٹے گی ایک بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، کہے گا اتعرفنی، اس صاحب قبر سے جو قبر سے نکلا ہے اس سے وہ آدمی کہے گا کیا تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ بندہ کہے گا لا اعرف، میں تو نہیں پہچانتا.
تو وہ شخص کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تمہارا ساتھی دنیا کا جس کو پڑھنے کے لیے تم نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو لگائے تھے، میں وہ قرآن ہوں۔ اور اس قرآن کو اس کا ساتھی بنا کر جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر یہ قرآن کریم یہ کہے گا کہ یہ بندہ ہے کہ انا اصاحبہ فی الیوم الحر، گرمی کے دنوں میں اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ابھارا کرتا تھا۔ گرمی کے موسم میں روزے میں قرآن کریم کا پڑھنا دشوار تھا، لیکن یہ اس موسم کے اندر بھی مجھ کو پڑھا کرتا تھا۔ وہ اس ہرو کا لیالی، راتوں میں اس کو پڑھنے کے لیے کھڑا کرتا تھا اور تراویح میں میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی سفارش کو قبول کرنے کے بعد اس بندے کے دائیں ہاتھ میں جنت دیں گے، بادشاہت، اور بائیں ہاتھ میں خلد، ہمیشگی کا پروانہ دیں گے، اور اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج دیں گے، اور اس کے بعد اس کے والدین کو حاضر کیا جائے گا اور 2 جوڑے ان کے والدین کو دیے جائیں گے۔ والدین کہیں گے لما کسینا، کس وجہ سے یہ جوڑے ہم کو دیے گئے؟ ہم تو دنیا کے اندر کوئی بڑا کام کیے نہیں، اتنا اعلیٰ عمدہ لباس۔ کہیں گے قرآن کریم کہ تو نے دنیا میں جب ماحول اس طریقے کا تھا، لوگ اپنے بچوں کو اونچی اونچی ڈگری دینے کے لیے دنیا سے منہ موڑ کر ان کو اسکول کے ماحول میں بھیجا کرتے تھے، دنیا کے حصول کے لیے ڈاکٹر انجینئر کی فکر بچپن سے کر کر بڑے بڑے ٹیوشن کے لیے بھیجا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس فرد نے بچوں کے اوقات کو خالی کر کے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بھیجا کیا کرتا تھا۔ آج اس کی برکت یہ ہے کہ تجھے یہ قیمتی جوڑے دیے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سفارش ہے اللہ کے پاس والدین کے لیے، جنہوں نے ان خالی اوقات کے بہترین اوقات کے اندر ان کے پڑھنے پڑھانے کے لیے ان کے اوقات کو فارغ کیا۔ یہ جو بچے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے دنیا کے بے دینی کے ماحول سے بچیں گے۔ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، تو اس امت کی آخری فرد تک کے کیا کیا خرابیاں آ کر ان کو ایمان سے چھین کر بددینی اور بے دینی کے اندر دھکیل سکتے ہیں، تو ان اوقات میں، ان ماحول میں اور ان عمروں کے اندر ان بچوں کو کیسے ایمان کے ساتھ مضبوط رکھا جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم الصلاۃ سبعا، تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو۔ تو 7 سال کی عمر کے اندر بچہ کوئی نماز کا مکلف تو ہے نہیں، پھر کیوں اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ 7 سال کی عمر کے اندر بچے کو نماز کا حکم کرے؟ تو یہاں صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز پوری زندگی کا وہ حصہ ہے جو دینی اعتبار سے سب سے بڑا مقام مرتبہ رکھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دین کے دیگر شعبے خود بخود داخل ہو گئے کہ اس عمر کے اندر بچوں کی ایمانی اسلامی تربیت ضروری ہے۔ والدین کے اوپر جو اتنی بڑی نعمت ہے اس کو صالح اور نیک بنانے کے لیے تربیت بے انتہا ضروری ہے۔ تو تربیت کس طریقے سے ہوگی؟ جیسے کہ ابتدا میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے اندر دونوں طرف کے احکام بیان کیے ہیں، جیسے والدین کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر اپنے والدین کی خدمت اور عزت اور ان کا احترام ضروری بتایا ہے، اسی طریقے
طریقے سے والدین کے اوپر اپنے بچوں کی دینی اسلامی تربیت بھی بے انتہا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ بھی بہتر ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ بھی بہتر ہے۔ تین زمانوں کے لیے آپ نے خیر کی پیشن گوئی کی، تو سب سے زیادہ خیر کا زمانہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ختم ہونے کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک والد حضرت عمر کے زمانے میں پہنچ کر، خیر القرون کے زمانے میں حضرت عمر کے پاس پہنچ کر شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، میرے جو حقوق اس کے اوپر ہے ان حقوق کی ادائیگی کے اندر بڑی کوتاہی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے صاحبزادے کو بلوایا اور کہا کہ تمہاری ایسی ایسی شکایت ہے کہ تم اپنے والد کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ تو بچے نے کہا کہ تو یہ تو آپ نے بتا دیا میں قصوروار ہوں، لیکن ایک بات یہ بھی بتائیے کہ کیا بیٹے کے اوپر والدین کے جو حقوق ہیں ایسے ہی والدین کے اوپر بھی بیٹوں کے کچھ حقوق ہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ہے، تین حق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے لیے، باپ کے لیے سب سے بڑا حق اپنے بیٹوں کا یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اپنے بیٹوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، یعنی پہلے ہی نکاح کرنے کے وقت دیندار عورت کا انتخاب۔ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین میرے باپ نے جو شکایت کی ہے بجا ہے، لیکن یہ حق جو بتایا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے والد نے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا ہے وہ مجوسیہ ہے، آگ کی پوجا کرنے والی ہے، وہ خود اللہ کے احکام کو پورا کرنے والی نہیں ہے، تو مجھے کہاں سے نکاح سکھائے، کہاں میری تربیت کرے۔ دوسرا حق حضرت عمر نے بتایا کہ بیٹے کا اچھا عمدہ نام رکھے۔ تو بیٹے نے کہا کہ میرا نام میرے والد نے جو رکھا ہے وہ جعیل رکھا ہے۔ جعیل کے معنی ڈھولا، کیڑا، تو اس کے اندر بھی میرے والد کی کوتاہی۔ اب کہاں میری تربیت ہوگی، کس طریقے سے میری تربیت ہوگی؟ جب یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے، مقدمہ نکال دیا، خارج کر دیا، کہا کہ اس میں قصور باپ کا ہے، بیٹے کا بے تربیت رہ جانا، والدین کے حقوق کا ادا نہ کرنا اور بے دین رہ جانا، اس کے اندر سب سے بڑا قصور باپ کا ہے۔ اس لیے کہ بچپن کی زندگی میں اس کو جس تربیت کے ساتھ متصل کرنا چاہیے تھا ان تربیتوں کے اندر باپ ناکام رہا، اور اس کے اندر کوتاہی باپ کی طرف سے۔ تو یہ والدین کے پاس اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان نعمتوں کی قدردانی ان بچپن کی عمر کے اندر ان کی بہترین تربیت اور قرآنی تعلیم کے اندر آپ کا جوڑ دینا یہ سب سے بڑی تربیت کی جگہ ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بچہ قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کریم اس دنیا کے اندر اللہ کی وہ کتاب ہے جو سارے فتنوں سے محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ دوسری چیز تربیت، تربیت ان کے اخلاق کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانا، یہ دو کام کے لیے والدین نے بچوں کو دعوت الحق کے سپرد کیا۔ اب قرآن کریم کا پڑھنا
مسابقات کا تصور تو پہلے تھا نہیں. دیکھیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تبدیلی یہ انسان کی فطرت میں ہے. اللہ نے اس تبدیلی کو انسان کی فطرت میں ڈالا ہے اور اس تبدیلی کے لیے جب بھی کوئی ایسا موڑ آیا کوئی نہ کوئی فرد کھڑا ہوا ہے اور اس تبدیلی سے کام لے کر امت کی بڑی بڑی رہنمائی اور رہبری کر کے پوری آنے والی انسانیت پر احسان کر کے چلا گیا. قرآن کریم نے سب کو بیان کیا. ایک بہت اہم موڑ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موڑ پر تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. گھر باپ بھی اس کا مخالف تھے لیکن مخالفت کی پرواہ کیے بغیر تبدیلی کے لیے کھڑے ہوئے. قرآن کریم نے ان کی بھی تعریف بیان کی. قرآن کریم یہ ایسی سچی کتاب ہے صرف میرا اپنا نہیں, جتنے بھی خیر کا کام کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. ابھی موجودہ زمانے میں کوئی خیر کر رہا ہے تو اس کو چھپا کر جو نہ کرنے والے اس کے نام لگا دینے کا بڑا چرچا چل رہا ہے. یہ تنگ دلی ہے, بہت ہی تنگ دلی ہے. لیکن قرآن کریم نے ذکر کیا ہے خوبیوں کو کہ موڑ کے اوقات کے اندر جو بھی تبدیلی کے نام پر کھڑا ہوا ہے اور اس نے آگے آئندہ آنے والی نسل کو جو رخ دیا ہے اس رخ کی وجہ سے آئندہ لوگوں کی زندگی کیسے کامیاب بنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آپ کی نبوت ملنے سے پہلے سب کو معلوم ہے کتنا گندا ہے. شاید ہی کوئی اس زمانے کی برائی ہو جو اس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر اس وقت موجود نہ ہوئی. ان سب کو درست کرنے کے لیے فرد کی ضرورت تھی, تبدیلی کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر آدمی کو اس کی طاقت کے بقدر تبدیلی کی ذمہ داری دی ہوئی. تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کے پڑھنے کا بھی ایک ضابطہ ہے. کس طریقے سے ان کے حروف کی ادائیگی ہو, کس طریقے سے اس کے پڑھنے کا طور طریقہ ہو, کس طریقے سے زبان پر کہاں لگا کر آواز کس طریقے سے اس کو نکالی جاوے, یہ طور طریقہ ہے. تو اب تک کے موجودہ زمانے میں ہمارے پاس مکاتب کا ماحول تھا, الحمدللہ ہم نے ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا ہے. لیکن اب اس کو صحیح نہج کے مطابق اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک تبدیلی پیدا کرنے والے فرد کی ضرورت تھی. یہ علمی شہر ہے, علمی شہر ہے, بڑے بڑے ادارے ہیں. الحمدللہ انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے یہ علاقے کے لیے بہت بڑی خوش آئند کی چیز ہے. لیکن تصحیح قرآن کے لیے ان مکاتب میں اس نہج قرآنی کا اصلی اسلوب داخل کرنے کے لیے ضرورت تھی تبدیلی پیدا کرنے والے افراد کی. اللہ نے مہیا کی اور مہیا ہونے کے بعد ان کی ٹریننگ ہونے کے بعد جو نظام بنا ہے, آپ 17 دن سے ان بچوں کی زبانی قرآن کریم کو کس نہج سے پڑھنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا. کتنے باریک باریک اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی محنت ہوئی. دوسرا مرحلہ ان کی تربیت کا ہے. تو تربیت کے لیے آپ نے دینیات کے امتحان میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کے لیے جتنی بھی عادات ہیں کیسے ان کے اوپر محنت کر کے یاد کروایا گیا. وضو کا طریقہ ہے, غسل کے فرائض ہیں, بیت الخلا میں آنے جانے کا جو طور طریقہ ہے, اسی طریقے سے کھانے کے آداب ہے, پینے کے آداب ہے, بڑوں سے ملنے کے آداب ہے. یہ سارے کے سارے وہ طریقے جو میرے نبی نے امت کے ہر فرد کے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگائی. ان بچوں کے اندر ان ساری باتوں کو بچپن کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ دینیات کا مسابقہ آپ کے سامنے, آپ کے بچوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ کام آپ نے اپنے نونہالوں کو دعوت الحق کے سپرد
ان بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے اساتذہ کرام نے اپنا جگر، اپنا تیسا، اپنی محنت، اپنے پورے اوقات کو جھونک کر والدین کا جو کام تھا پورا کر دیا. یہ ذمہ داری تربیت کی والدین کی تھی، لیکن اعتماد بھروسہ کر کے دعوت الحق کے سپرد کیا. دعوت الحق نے آپ کے سامنے ان مسابقات کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طریقے سے اس تربیت کے ماحول کو تمہارے ان بچوں کے اندر پیدا کیا گیا. یہ مسابقات اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس والدین کو جن نعمتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے، بچوں کی صحیح تربیت کا، اس تربیت کو پیدا کرنے کے لیے یہ مکاتب کا نظام بنا. اور ان مکاتب نے اپنے بچوں کے اوپر کیا محنت کی ہے یہ آپ کے سامنے مسابقات کی صورت میں پیش ہوئے. اب تیسرا کام ان بنے بنائے ماحول کو باقی رکھنے کے لیے، آپ جانتے ہوں گے آئس کریم اس وقت تک آئس کریم رہتی ہے جب تک کہ فریج والے ماحول کے اندر ہو. فریج والے ماحول سے اگر نکالیں گے تو وہ آئس کریم کی شربت بن جائے. تو اب یہاں اساتذہ کرام نے قرآن کریم کی محنت کے ساتھ کن کن چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے عمدہ طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا. روزانہ نماز کی پابندی کے لیے ان کی چیکنگ ہوتی ہے ڈائری پر، ان کے حلیے کے اوپر پوری نگرانی ہوتی ہے، پیجامہ ٹکنے کے اوپر. نماز کے آداب کے لیے مسواک کے اہتمام، اخلاقیات سکھلانے کے لیے ان کے بدن کو، پورے جسم کو، بال ان کا شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، لباس شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، ناخن اور دوسری چیزیں بے پرواہی والے جیسے ماحول کے اندر رہتے ہیں ویسے تو نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کی نگرانی کر کے طلبا کو بالکل تیار کر کے ماں باپ کے سپرد کیا گیا. اب آگے ماں باپ کا کام ہے کہ ان کو وہ ماحول دے جس میں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کے اندر جم جائے. مفتی سعید احمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولی کیسے بنتے، اللہ والے کیسے بنتے، تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا تھا کہ ولی بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے کوئی مشین نہیں ہے. ماں باپ اپنے آپ کو دیندار بنا لے، بچہ تمہارا ولی بن جائے گا. مکاتب سے دین کو سیکھے گا، اخلاقیات کو سیکھے گا، تربیت کو سیکھے گا، اور ماحول گھر کا ملے گا اس کو بنانے کے لیے، تو بچہ ولی بنے گا. تو اب یہ جو ماحول ان کو دیا گیا ہے اور جس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ بچوں کو دعوت الحق کے سپرد کیا ہے، بچوں کو اس طریقے سے بنانے کی پوری محنت، توجہ اور ایک دیوانہ وار صبح سے شام تک کے جتنے بچوں کی جو تعلیمی کیفیت ہو رہی ہے یہاں پر اس کا امتحان ہو کر بھیجا جا رہا ہے، اور وہ ہر وقت اسی وقت کے اندر اس کے اوپر چیکنگ کر کے دیکھ رہا ہے کس بچے کے اندر کون سی خوبی پیدا ہوئی اور کون سی خوبی کے اندر ابھی محنت کی ضرورت ہے. وہ نیند کی حالت ہو، اپنے گھر کے کاروباری حالت ہو، وہ لوگوں سے ملاقات کی حالت ہو، لیکن ایک پل بھی بچوں کی تعلیمی کیفیت کیا ہے اس سے بے خبر نہیں. اس طریقے سے ان بچوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے. اس لیے سرپرستوں کا کام ہے کہ جب ہم نے بچوں کو ان کو سپرد کیا اور انہوں نے سال بھر ان بچوں کو تیار کر کے اس طریقے سے بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے. جو کام ہمارا تھا ان اساتذہ کرام نے ہمارے اس کام کو پورا کیا ہے، تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے ان مدارس والوں کو بے فکر کر دیں، معاشی اعتبار سے ان مدارس والوں کو بے فکر کر دیں، اور ہم اپنی آخرت کے درست کرنے کے لیے ان بچوں کو پابندی کے ساتھ اپنے اپنے مکتب کے اندر بھیجنے کی فکر کریں، اور جو کچھ پڑھ کر آئے ہیں، سیکھ کر آئے ہیں، گھر کا ماحول دیں تاکہ ہمارا بچہ اللہ والا رہے، تاکہ آئندہ یہ دنیا کی ظاہری زندگی کے اندر اس کی اس تعلیم اور تربیت کی جو تریاق اور ٹیکا لگایا گیا تھا، جو ٹیبلٹ دیے گئے تھے، یہ آگے اس اندھیری والی زندگی کے
اپنے اس تربیت والی روشنی کے اندر اندھیروں کے اندر روشنی دے کر لوگوں کو بھی ایمان اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک بات سمجھ لینا کہ یہ بچے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ نیک نامی کا ذریعہ دیکھ لو کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی اسکولی لائن سے کچھ بھی بنانے کے لیے داخل کر رہے ہوں گے تو وہ جو کچھ بنیں گے وہ دنیا کی حد تک۔ ایک آدمی اپنے بچے کو اگر وکیل بنائے گا تو وکیل بن جانے کے بعد، جج بن جانے کے بعد اس کا باپ بھی اگر اس کے پاس پہنچے گا تو وہ وکیل اور جج قانون کی حد میں رہ کر ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، قانون سے اوپر چل کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر قانون کے حدود میں مجرم ہے، یہ باپ بیٹا جج بھی بن گیا ہے، اس کو جرم سے نکالنے کی صلاحیت طاقت ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس لیے کہ یہاں پر جج کی ضرورت ہوگی، وکیل کی ضرورت ہوگی، لیکن جو آخری عدالت ہوگی اس آخری عدالت کا پیغام ہمارے بچے نے جو دیا ہے مالک یوم الدین والا، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہاں پر ہر ایک کو اللہ کے سامنے مجرم بن کر پیش ہونا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہر آدمی کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اب وہاں پر جو مقدمات چلیں گے وہاں پر وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پر سفارشی کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر سفارشی کی ضرورت پڑے گی، اور سفارشی کون ہوں گے؟ یہی چیز کو ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور وہ اصلی عدالت ہے، وہاں اصلی کامیابی اور ناکامی ہے۔ وہ اصلی کامیابی کے لیے جو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے وہ وہی ہے جن کو ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر تعلیم قرآن کے ساتھ وابستہ کیا ہو۔ ہم نے پڑھا ہے، روایت کے اندر ہے کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کے اندر جانے کے لیے آدمی کو پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صاحب قرآن کے لیے اس دوسری کنٹری میں لے جانے کے لیے تنہا اپنا پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا 10 پاسپورٹ اور ویزے بھی لیں گے۔ جو جہنم کا حقدار بن چکا تھا، جنت والی کنٹری کے لیے اس کے پاس پروانہ نہیں تھا، یہ سفارشی کے پاس پہنچیں گے اور اس کی سفارش کی بنیاد پر مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، دنیا کا جج، دنیا کا وکیل قانون کا پابند ہے، اس لیے وہ قانون سے اٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جنت کے جہنم کے حقدار بن جانے کے بعد ایسے رشتہ دار، ایسے قرآن کی تعلیم کا ذریعہ بننے والے جو جہنم کے حقدار بن چکے تھے، وہ قانون کو سائڈ میں رکھ کر جو سفارش کروائیں گے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والی وہ قانون سفارش ہوگی، اور یہ ملے گا ان بچوں کو جو ہم نے قرآن کی تعلیم دیا ہے، اسی کی برکت سے ملے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ کتنی اہم ہے، ہر سرپرست اس کی اہمیت کو جانے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے پڑھانے کی جو محنت دعوت الحق نے کی ہے اس کی قدردانی ہو، اور جن اساتذہ نے ان کو بننے بنانے کے لیے یہ محنتیں کر کے ہمارے بچوں کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کو جس عمدگی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، ایسے اساتذہ کرام کی ہم قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر نور ماحول کو اور پر نور موسم کو اور پر نور ہمارے ان بچوں کی رونق